بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرہ احمد کی میں انمول۔ تعارف۔ میرا نام نمرہ ہے اور میں ایک رائٹر ہوں۔ شاید آپ مجھ سے واقف ہوں، شاید نہیں، اس لیے میں اپنا تعارف کروائے دیتی ہوں، کیونکہ یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایک طرح سے میری ہی کہانی ہے۔ وہ سب جو میں نے زندگی سے سیکھا، اس کا ایک حصہ میں نے اس کتاب میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میں ان لکھاریوں میں سے ہوں جو اپنی تصاویر منظر عام پہ نہیں لاتے، بلکہ الفاظ کے ذریعے اپنے قارئین سے رابطہ برقرار رکھتے ہیں۔ لکھاری ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی۔ میرے ناولز عموماً مضبوط عورتوں کے گرد گھومتے ہیں جو اپنا ہیرو خود بنتی ہیں۔ وہ پر اعتماد بھی ہوتی ہیں اور بے خوف بھی۔ میں روتی دھوتی مظلوم عورتوں کی کہانیاں نہیں لکھتی۔ مجھے بہادر اور بولڈ کردار لکھ کے لوگوں کو انسپائر کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن ایک وقت آیا جب ایسے کرداروں کی کہانیاں لکھتے لکھتے میں سوچنے لگی کہ جہاں میں اپنے قارئین کو یہ بتا رہی ہوں کہ انہیں کس طرح ایک اعلیٰ اقداروں والا انسان بننا ہے، میں وہاں یہ کیوں نہیں بتا رہی کہ ایسا انسان بنا کیسے جائے۔ اور تب میں نے سوچا کہ کیا ایسا انسان بننا ممکن ہے؟ کیا کمزور اور خود سے مایوس لوگ بھی مضبوط اور کارآمد انسان بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ بن سکتے ہیں۔ اگر میں کچھ نہ کچھ بن گئی ہوں تو ہر کوئی بن سکتا ہے، کیونکہ میں بھی ہمیشہ ایسی نہیں تھی۔ میرے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں ایک کمزور لڑکی ہوا کرتی تھی۔ میں نے اپنی انسیکیورٹیز اور کمزوریوں سے ایک طویل جنگ لڑی ہے، ایک طرح سے اب بھی لڑ رہی ہوں، کیونکہ ذات کے بڑھنے کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے یہ سفر کیسے طے کیا؟ میں نے اپنی ذات کے کمزور پہلو کو کیسے پکڑا اور ان پہ محنت کیسے کی؟ اپنی ذات سے ملاقات کر کے۔ جب تک آپ خود کو جان نہیں پاتے، آپ خود کو بہتر بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ کتاب آپ کو آپ سے ملانے کا ایک سفر ہے۔ اس سفر کو ایک دم سے طے نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے میں نے اس کے پہلے مرحلے کا وقت 33 دن طے کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کے 33 دن میں آپ بدل نہیں جائیں گے، لیکن کم از کم اس کے آخر تک پہنچ کے آپ خود سے ملاقات ضرور کر سکیں گے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ٹیلنٹ کیا ہے، اور میں اس بات کے جواب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کبھی خود سے ملے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ٹیلنٹ آپ کو آپ کے اندر کا انسان ہی بتا سکتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایک عمر گزار دینے کے باوجود اپنے آپ سے ملاقات نہیں کر پاتے۔ ان کو اپنے اندر کے انسان کو جاننے کا نہ وقت ملتا ہے اور نہ موقع۔ وہ اپنی خوشی کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ ہر شے ہونے کے باوجود وہ خوش نہیں ہوتے، کیونکہ جب تک وہ اپنے اندر کے انسان کو سمجھیں گے نہیں، انہیں معلوم کیسے ہوگا کہ انہیں زندگی میں دراصل کس شے کی ضرورت ہے۔ اس سفر کا پہلا قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کون ہیں۔ اگر میں کسی محفل میں آپ سے ملوں یا سڑک کنارے میرا آپ سے سامنا ہو اور میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کون ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے اپنا نام بتائیں گے؟ لیکن وہ تو ایک لفظ ہے جو آپ کے والدین نے شناخت کے لیے آپ کو دیا۔ اس نام کے بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ کیا آپ مجھے اپنا دین بتائیں گے؟ لیکن وہ تو آپ کی شناخت اور عقائد کو بیان کرتا ہے۔ اس دین کے تو بہت سے ماننے والے ہیں، سب آپ جیسے نہیں۔ کیا آپ مجھے اپنا ملک یا قوم یا ذات بتائیں گے؟ لیکن وہ تو ایک علاقے کی طرح نسبت کرتی ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے علاقے کے تو بہت سے لوگ ارد گرد بکھرے ہوں گے۔ کیا آپ مجھے اپنا پیشہ بتائیں گے؟ ڈاکٹر، انجینئر، رائٹر۔ لیکن یہ تو وہ کام ہے جو آپ کرتے ہیں۔ یہ کام بہت سے اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہ سب آپ نہیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کرتے ہیں، یا یہ وہ حوالے ہیں جن سے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ آپ کون ہیں؟ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ چیزیں اپنے اجزات سے پہچانی جاتی ہیں۔ اجزات ضد کی جمع ہے۔ ضد یعنی الٹ۔ کسی چیز کی پہچان اس کے الٹ سے کی جاتی ہے۔ اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ گرمی سردی کی غیر موجودگی کا نام ہے۔
एक को जाने बगैर दूसरे को नहीं समझा जा सकता। आप वो हैं जो दूसरे नहीं हैं। अगर आपको खुद से मिलना है तो आपको अपने बारे में वो सब जानना है जो आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से मुख्तलिफ बनाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इस दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा मिला हो जो बिल्कुल आपके जैसा हो। नामुमकिन। आप वो हैं जो आपकी नेचर है, आपकी अच्छी आदतें, आपकी बुरी आदतें, आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी ताकतें, आपके खौफ, आपका इत्मीनान, आपका बर्ताव, आपका इखलाक, आपका तर्ज़ ज़िंदगी, हत्ता कि आपका माज़ी भी, ये सब आपकी शख्सियत को बनाते या बिगाड़ते हैं। और ये किताब उन्हीं के बारे में है। खुद को समझने के लिए आपको इन सब को समझना होगा। इन सब को समझने के लिए आपको वक्त और कोशिश सर्व करनी पड़ेगी। अगर वाकई आप खुद से मिलना चाहते हैं और ख़ुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये किताब आपकी मदद कर सकती है। मगर ये किताब आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। कोई किताब किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकती, सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जिनके अंदर ख़ुद को बेहतर करने की तमन्ना सिरे से मौजूद ही नहीं है। ये किताब उन लोगों के लिए भी नहीं है जो ख़ुद को बदलना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें मेहनत या वक्त लगाना मुश्किल लगता है। ये किताब उन लोगों के लिए भी नहीं है जो समझते हैं कि वो जैसे हैं ठीक है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो एक अनकही सी कमी का शिकार हैं। उनके दिल उन्हें ये बताते हैं कि वो इतने अच्छे नहीं जितना उनको होना चाहिए। उनकी कुछ बुरी आदतें छूट नहीं पा रही, उनके काम दरमियान में लटक जाते हैं। उनको लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ज़िंदगी की गुत्थी को किस सिरे से पकड़ के सुलझाने की कोशिश करें। ये किताब कोशिश करने वालों के लिए है। अगर आप इस किताब के सफ़र पे मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आपको हर रोज़ कोशिश करें कि सुबह के वक्त इस किताब का एक बाब पढ़ना होगा। फिर जो अच्छा सबक इससे आख़ज़ करें उसको कम से कम एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करने की कोशिश करें। आप चाहें तो आज से ही मुकम्मल पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में ये आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा देगी। इंसानी जहन एक किताब को पढ़ने के 48 घंटे बाद उसका 80% मवाद भुला देता है। यूँ 48 घंटे बाद आपको ये किताब तकरीबन भूल जाएगी। इल्म अमानत होता है, उसको जैसा दिया जाए उसको वैसा ही लेना चाहिए। इस किताब का असल फ़ायदा आप इसी सूरत उठा सकेंगे जब आप हर वो बात हुक्म समझ के लेंगे जो आपको अमानत की तरह दी जाएगी। शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि आप इस किताब से कुछ लेकर जाएं, या आपके लिए नफ़ा का सौदा और मेरे लिए सदका जारिया होगा। इंशाअल्लाह, आमीन।